آج انشاءاللہ عز و جل قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا ہمارے نام اس حوالے سے کیا پیغام ہے اور قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے گفتگو ہوگی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہ مسائل ہوتے ہیں پیچیدہ، تو توجہ سے نہ سنے جائیں تو مسئلہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور آپ غلط وہ مسئلہ یاد کر لیں گے، اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو باقی رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کیجیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما کر آپ علیہ السلام کی سنت بھی قربانی کو قرار دیا۔ تو یوں یہ سنت تا قیامت مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی بجاوری ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی بجا لایا جائے گا۔ تو قربانی کا حکم تو وجوب کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے بے شمار فضائل کو بیان فرمایا تاکہ میرے امتی جب ان فضائل کو سنیں تو پھر میری امتی اس سنت پر عمل کریں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی یہ جہنم سے نجات کا سبب بنت، یعنی جہنم سے رکاوٹ کا سبب یہ ہمارا قربانی کرنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ایام اضحیہ کے اندر قربانی کے علاوہ کسی اور عمل کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں قرار دیا۔ سب سے پسندیدہ ایام قربانی کے اندر جو عمل ہے وہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے، جانور کو اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو، وہ مالک نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب آنے کی اس کی اجازت ہے کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی کرنا چاہتا بھی ہو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے قربانی نہ کرنے والے سے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی ایک جانب تو حکم ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بڑے لمبے چوڑے فضائل بیان فرمائے اور یہاں تک کہ وعید بھی ارشاد فرما دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان اس حکم رب کو سن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیان کردہ فضائل کو سن کر اور نہ کرنے پر وعیدات کو سن کر اب بھی اگر عمل نہ کرے تو بڑا بد نصیب انسان ہوگا۔ اس لیے اللہ عز و جل ہم سب کو قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور بالخصوص جن پر واجب ہے انہیں اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی مسلمان بالغ مقیم شخص اور مالک نصاب شخص پر واجب ہے۔ مسلمان پر تو بدی ہے کہ کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، مسلمان کو حکم ہے کہ قربانی کرے۔ بالغ ہو نابالغ پر قربانی نہیں ہے، اگرچہ نابالغ کی ملکیت کے اندر کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مقیم شخص پر قربانی واجب ہے، یعنی جو مسافر نہ ہو، جو شرعی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص شہر کراچی میں رہتا ہے، یہاں اس کی رہائش ہے، یہاں ہی وہ مقیم ہے، یہاں کا وہ رہائشی ہے اور وہ حیدرآباد کسی غرض سے وہ جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے ایک دن 9 ذی الحجہ کو وہ یہاں شہر کراچی سے نکل کر حیدرآباد چلا جاتا ہے کسی کام سے، وہاں اس کو 3-4 دن رہنا ہے، 15 دن سے کم کی اس کی وہاں نیت ہے۔ اب وہ وہاں شرعی مسافر ہے،
اور واپس جب کراچی آتا ہے ایام قربانی میں واپس نہیں آتا، 3 دن کے بعد وہ واپس آتا ہے، 13 ذی الحجہ کو واپس آتا ہے، تو جب وہ حیدرآباد میں ہے، شرعی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی صاحب استطاعت ہو، یعنی اگرچہ وہ مالدار ہو، وہ شرعاً غنی اور امیر شخص ہو، اگر وہ شہر کراچی میں ہوتا تو اس پر قربانی واجب تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسافر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسافر ہے اپنے شہر سے باہر ہے تو اس کو وسائل یہ مہیا نہیں ہوتے، یہ اسباب مہیا نہیں ہوتے، اس کے لیے اپنے شہر کے اندر جس قدر معاملات سر انجام دینا آسان ہوتا ہے، شہر سے باہر اسے یہ چیزیں مہیا نہیں ہو پاتی، کبھی اسے جانور نہ ملے، کبھی جانور تو ملے لیکن جان پہچان نہیں ہے، بڑی دشواری ہے کہ وہ مسافر ہے، تو اس لیے شریعت کے اندر جو تنگی نہیں ہے، شریعت کے اندر سختی نہیں ہے، یہاں ایک مسلمان کو تھوڑی سی دشواری ہوئی کہ وہ اپنے شہر کے اندر ہے، اپنے شہر کے اندر نہیں ہے، وہ شرعی مسافر ہے، تو مسافر کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں، تو شریعت نے یہاں رخصت دے دی، اب وہ بھلے کتنا ہی امیر ہے، شریعت نے کہا کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو بالغ ہو، وہ مسلمان ہو، مقیم ہو، اور چوتھی جو اہم چیز ہے جو کہ مالک نصاب ہو، تو جو مالک نصاب ہوگا، مالک نصاب کا مطلب کہ شرعاً امیر شخص، شرعاً جو غنی شخص ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک شخص شہر کے اندر مقیم ہے، مسلمان بھی ہے اور بالغ بھی ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ شرعاً غنی شخص نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ شرعاً غنی اور امیر شخص وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی رقم ہو، یا اگر یہ دونوں تو نہ ہوں، پوری مقدار تو نہ ہو، سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی بھی 52.5 تولہ سے کم ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر اگر رقم دیکھی جائے تو وہ چاندی کی جو 52.5 تولہ قیمت ہے اس کی بقدر ہو، اس تک پہنچتی ہو، یا اس کے پاس سونا چاندی تو نہ ہو لیکن اس کے پاس جو سامان ہے حاجت اصلیہ، جو رہائش کا مکان ہے یہ حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی حاجت اصلیہ وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے، رہنے کا مکان، گھر کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو اشیاء رکھی ہیں، جو سامان ہے خورد و نوش کا، جو آرام کے لیے بستر وغیرہ ہیں، جو چارپائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی میں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے جو سونے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو وہ شرعاً صاحب نصاب شخص ہے، شرعاً غنی شخص ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو ایام قربانی کے اندر اگر وہ چیزیں اس کے پاس پائی جائیں، کسی بھی لمحے کے اندر، پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن، کسی بھی وقت اتنے مال کا مالک ہو جائے، شرعاً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی، اس کی رقم کتنی ہے؟ کیونکہ اسی پر دار و مدار ہے، اس کی رقم یہ ہر روز مارکیٹ ریٹ مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی کبھی مارکیٹ کیا ہوگی، کبھی کیا ہوگی، لیکن قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے وقت سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس وقت چاندی کا جو ریٹ ہے اس کے اعتبار کیا جائے گا اور وہ حساب لگایا جائے گا جتنی مالیت بنے۔ مثلا آج اگر حساب لگایا جائے تو آج جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے 82,250 روپے، 82,250، تو اتنی رقم بن رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت آج کے دن ہے تو وہ شرعاً غنی اور صاحب نصاب شخص ہے، تو اسی طرح ان دنوں کے اندر یہی ریٹ تقریباً رہے گا، تو یعنی یوں سمجھ لیں جس کے پاس 80,000 یا اس سے زیادہ یا کم رقم ہے تھوڑی سی، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، اور وہ ابھی سے تیاری شروع کر لے، اور اسے معلوم ہوگا کہ اتنے دنوں کے بعد جب ایام قربانی آئیں گے، مثلا ایک شخص ہے وہ 2 لاکھ کا مالک ہے، تو غالب یہی ہے کہ 2 لاکھ، اور یہ وہ 2 لاکھ ہیں جو گھر کا اس مہینے کا خرچہ ہے اس سے ہٹ کر وہ نکال کر اگر 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، اور بدیہی سی بات ہے کہ اتنے دنوں کے اندر گھر کے اخراجات کے علاوہ اگر پیسے رکھے ہیں تو اس کی ضرورت کے اندر اگر قربانی کا جانور بھی لے گا تب بھی اتنی رقم اس کے پاس بچ جائے گی، تو
تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی رقم کا مالک ہے، وہ شرعاً غنی شخص ہے، تو اب آپ سمجھ گئے کہ اتنی مالیت ہو تو وہ شرعاً غنی ہے۔ اب ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے 1 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے اور ساتھ 1 تولہ چاندی ہے، ان دونوں کی رقم کو ملائیں گے تو لاکھ سے قیمت بڑھ جائے گی، تو شرعاً اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو اس کے لیے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ دونوں کم ہیں، 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اور 52.5 تولہ سے کم چاندی ہے، ان دونوں کو ملا کر جب ہم رقم دیکھیں گے تو وہ اگر 82,000 سے بڑھ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ قربانی واجب ہے۔ آج کے دن وہ صاحب نصاب شخص ہے اور عید کو چند دن ہی رہ گئے تو یہ قریبی ریٹ ہوگا 80,000 کے قریب۔ تو ہم لوگ غور نہیں کرتے، ورنہ ہم میں سے اکثریت ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر خود اس پر واجب نہیں ہے تو کئی بار دیکھا گیا ہے اس کی بیوی کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے جس کی قیمت 80,000 سے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم قربانی نہیں کرواتے۔ اب بیوی پر قربانی واجب ہے تو اس کے اندر مرد و عورت کا الگ الگ اعتبار ہے۔ اگر شوہر اتنے پیسے کا مالک ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی مالک ہے، مثلا گھر کے اندر بیوی کے پاس، یا اگر گھر کے اندر کوئی لڑکی ہے شادی شدہ نہیں ہے ابھی اور وہ بالغہ ہے اور اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، چاندی بھی، جس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، 80,000 سے اوپر ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ اب صاحب نصاب ہے، شرعاً غنی ہے، اس پر اب علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ باپ اگر گھر کے اندر ہے وہ بھی شرعاً غنی ہے، اس پر علیحدہ سے واجب ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 8 افراد رہتے ہیں اور سب کے سب شرعاً غنی ہے تو سب پر الگ سے قربانی واجب ہے، لیکن اس کے اندر بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، ایک ہی جانور لا کر وہ سب کی طرف سے وہ قربانی کر دی جاتی ہے۔ اب گھر کے اندر 8 افراد ہیں، اگر بڑا جانور لے کر آئے اور یہ نیت کی کہ سب کی طرف سے ہے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر البتہ 7 ہیں اور سب کی طرف سے کر لیا تو بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس لیے قربانی ہو جائے گی، لیکن 8 افراد کی قربانی ایک بڑے جانور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑے جانور کے اندر صرف 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم تو ہو سکتے ہیں، مثلا 3 افراد مل کر کریں تب بھی قربانی ہو جائے گی، 5 افراد مل کر کریں تب بھی ہو جائے گی، لیکن کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات، آپ سمجھدار ہیں، اگر 8 افراد ایک جانور کے اندر حصہ ملائیں گے تو مجھے بتائیں کہ ہر فرد کا حصہ ایک حصے سے کم ہوا یا نہیں؟ ہر فرد کا حصہ ایک حصے سے کم ہو جائے گا، کیونکہ 8 افراد ہیں، ایک بڑھ گیا ہے تو ہر ایک کے حصے سے اس کی طرف حصہ گوشت چلا گیا، تو پھر ایک حصے سے کم سب افراد کی قربانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہیں رہی۔ اچھا، یہ تو ایک واضح سی صورت تھی کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ گھر میں سونا چاندی اور ان دونوں کو ملا کر یا اس کے علاوہ ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے وہ ان کو ملا کر دیکھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی شرعاً غنی شخص ہے۔ لیکن اکثریت ایسی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی خالی پلاٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دکان ہے جس کا وہ مالک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی گھر ہے جس کا وہ مالک ہے، اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس دور کے اندر ایک دکان ہو یا تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کیا اس کی قیمت لاکھ سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ کوئی جگہ ایسی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ لاکھ سے کم قیمت ہو۔ تو سب افراد جو ایسے ہیں کہ جس گھر کے اندر ان کی رہائش ہے، اس کے علاوہ ان کا مکان، ان کی دکان، اگرچہ وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے یا خالی پلاٹ، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب قربانی کے بڑے پیچیدہ اور بڑے زیادہ مسائل ہیں جن کی طرف ہماری سمجھ اور ہماری سوچ جاتی نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ میں نے تو قرضہ لیا ہوا ہے، میں نے تو قرضہ لیا ہوا ہے لہٰذا مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے 50,000 روپے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے لیکن وہ شخص لاکھ روپے کا مالک ہے، اب اگر 50,000 کو وہ اگر ادا نہیں کر رہا، وہ 50,000 کو مائنس کرتا ہے، پیچھے 50,000 رہ جائے گا، تو اس صورت کے اندر تو قربانی واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ غنی اور امیر شخص کے لیے قربانی واجب ہونے کے لیے کم از کم 80,000 250 روپے تک ہونا چاہیے۔
لیکن اس کے پاس چونکہ 50,000 روپے رہتا ہے اس صورت میں نہیں ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے 2 لاکھ روپے کا مالک ہے، بھلے وہ نقدی کی صورت میں، بھلے وہ سونا چاندی اس کے پاس تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، مثلا 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے، اب لاکھ سے زیادہ قیمت اس کے پاس ہے، مثلا 2 لاکھ روپے کی مالیت اس کے پاس ہے، لاکھ روپے اس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیں 2 لاکھ میں سے اگر لاکھ روپے مائنس بھی کیا جائے تو پیچھے 1 لاکھ روپے بچتا ہے، اور جس کے پاس لاکھ روپے ہو اس پر قربانی واجب ہے. اب دیکھا آپ نے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے قرضہ دیا ہوا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نے فلاں کو لاکھ روپے دیا ہوا ہے، فلاں کو لاکھ روپے دیا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت کے اندر تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، ایک صورت میں واجب نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص ہے، اس نے 2 لاکھ روپے لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. شریعت کی طرف سے اسے حکم یہ ہے کہ جن کو دیا ہے ان سے مطالبہ کرے، ان سے اپنا مال واپس کرے. اگر یوم قربانی آنے سے پہلے یا ان 3 ایام قربانی کے اندر وہ شخص اسے واپس کر دیتے ہیں پیسے، مثلا لاکھ روپے اسے واپس ہو گیا، 80,000 روپے اسے واپس ہو گیا، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی. اور اگر وہ مطالبہ کرتا ہے اسے پیسہ ملتا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. ابھی ایک مسئلہ آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اتنے مسائل ہیں اس کے. ایک وہ شخص ہے کہ وراثت کے اندر والد کا انتقال ہو گیا، مال وراثت اب تقسیم ہونا تھا بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر، ابھی تک تقسیم ہوا نہیں ہے. مثلا ایام قربانی آنے سے پہلے، ابھی کی مثال لے لیں، کل کسی شخص کا انتقال ہوا، اب اولاد کے اندر وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قربانی کے دن آ گئے اور تقسیم. ویسے وہ شخص شرعاً فقیر ہے، لیکن جو اسے اپنے والد کی طرف سے مال وراثت ملنا ہے وہ مثال کے طور پہ لاکھ روپے ہے، ابھی اسے ملا نہیں ہے، لیکن اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اب کیسے ہو؟ یہ ایسی ہو کہ جس طرح جس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب وہ اس کے پاس مال نہیں ہے، سونا چاندی ہے، یہ شخص ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ لوگوں سے قرض لے کر قربانی کریں. ہم اپنے دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے گاڑی لینی ہے تو کتنا زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں، اگر مکان لینا ہے لاکھوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں. تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے ہم 8 سے 10,000 روپے قرض نہیں لے سکتے؟ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ تم پر قربانی واجب ہے. اب اگر اسلامی بہنیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، ان کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ ایک اسلامی بہن ہے، 2 لاکھ روپے کا سونا چاندی اس کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہے شرعاً کہ پیسے نہیں ہیں. شریعت نے کہا یا تو ادھار لے، شور سے لے یا کسی اور سے لے، ادھار لے کر قربانی کرے، یا پھر سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر، مثلا 10-12 ہزار کا 20,000 کا اگر سونا بیچ دیتی ہے تو کیا اس کے مال کے اندر فرق آئے گا؟ بیچ کر وہ قربانی کرنے کا حکم ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے پھر بھی اگر اس پر قربانی واجب ہے تو شریعت نے اسے طریقہ بتا دیا کہ تمہارے پاس اگرچہ مال نہیں ہے لیکن تم لوگوں سے قرض لے کر تمہیں اب قربانی کرنی ہوگی. تو یہ قرض کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر قربانی کسی صورت کے اندر واجب ہوتی ہے، کسی صورت کے اندر واجب نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. ہم سب پر لازم ہے، ہم غور کریں. اور ابھی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ 95% ایسے ہوں گے کہ جن پر قربانی واجب ہو جائے گی. کوئی اس وجہ سے ہو جائے گی کہ اس کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، یا خالی پلاٹ ہے، دکان ہے اگرچہ کرائے پہ دی ہوئی ہے، خالی گھر ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، یا اس وجہ سے واجب ہو جائے گی مال تجارت ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 80 سے 80 ہزار روپے تک ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے. کسی پر خود تو نہیں ہے لیکن گھر کے اندر اس کی بیوی پر واجب ہو جائے گی. کسی نہ کسی طریقے سے قربانی واجب ہوتی ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو یہ مسائل سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.